لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، خانقاہ مارارا علاقہ بلگرام کے ایک عظیم الشان بزرگ حضرت سید شاہ محمد اویس مارہروی بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 20 رجب 1098 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 20 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے، سن کر دوسروں تک بھی اسے شیئر کرنے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ حضرت سید شاہ محمد اویس مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شہزادے ہیں حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت سید شاہ محمد اویس قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد بزرگوار کے آغوش تربیت میں تعلیم علوم ظاہری و باطنی حاصل کی۔ ظاہری علوم، باطنی علوم آپ نے اپنے والد کے پاس ہی حاصل کیا، اور آپ اپنے والد سے ہی شرف بیعت حاصل کر کے خلافت بھی حاصل کی۔ آپ کا قیام اپنے وطن بلگرام میں تھا۔ والد ماجد کے حیات میں مارہرا میں حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ بعد وصال پدر بزرگوار کے پھر بلگرام کو واپس چلے گئے، پھر واپس آپ بلگرام تشریف لے گئے، اور پھر کبھی حضرت ابوی کی فاتحہ خوانی کی غرض سے مارہرا آیا کرتے تھے، لیکن مستقل سکونت بلگرام میں ہی تھی۔ آپ کے مزاج پر شان رحیمی بہت غالب تھی، یعنی شان رحیمی بہت غالب تھی۔ کسی کی پریشانی آپ کو دیکھی نہیں جاتی تھی، کسی کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ گمنامی اور گوشہ نشینی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ شہرت پسند طبیعت نہیں تھی، گمنامی پسند طبیعت آپ کی تھی، اور اظہار حال کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ اپنے حال کا اظہار، اپنی پریشانی کا اظہار، اپنی درد و تکلیف کا اظہار، آپ اس کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ فصل الکلمات میں حضرت سید شاہ حمزہ صاحب قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کے کسی مرید نے بلگرامی عامل، جو کہ بادشاہ وقت کی طرف سے مقرر تھا، بلگرام میں بادشاہ کی طرف سے جو عامل، جو حاکم، جو گورنر، انتظام سنبھالنے والا جو حکومت کی طرف سے ہوتا تھا، وہ جو مقرر تھا، اس عامل کے بارے میں، اس گورنر کے بارے میں حضرت کے ایک مرید نے حضرت کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ کہا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے جو عامل مقرر ہے بلگرام میں، وہ اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کرتا ہے، ظالم شخص ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور سید شاہ اویس بلگرامی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تم جا کر اس عامل کو ہماری جانب سے کہہ دو کہ ظلم و ستم سے باز آئے، ورنہ اس پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ جا کے کہو کہ ظلم سے باز آئے اور مخلوق خدا کو ستائے نہ، اگر اس سے باز نہیں آیا تو خدا کا قہر نازل ہوگا۔ مرید نے اس حاکم کے پاس حضرت کا وہ فرمان پہنچا دیا، لیکن وہ حاکم تھا دنیا دار، اس نے اس پر کچھ کان نہ دھرا، کچھ خیال نہیں کیا، توجہ نہیں دیا کہ کسی بزرگ کا فرمان آیا ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ حضرت شاہ اویس بلگرامی علیہ الرحمٰ کو اس حاکم کے ظلم و ستم کی خبر پہنچی، پھر آپ نے انہیں اپنے مرید کے ذریعے سے کہلوایا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو، ورنہ کا خدا کا قہر، خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ وہ مرید پھر اس حاکم کے پاس گئے اور حضرت کا قول اسے بیان کیا۔ تب اس نے گستاخی سے کہا، دوسری مرتبہ اس نے گستاخی کیا اور کہا کہ میں فقیروں کی ایسی اٹکل پچو باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ کہنے لگا یہ میں فقیروں کی اٹکل پچو والی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ فقیر کاہے کو ہیں؟ خدا کی خدائی کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ خدا کا قہر نازل ہوگا اور ہو گیا، اس طرح کی بات کہنے لگے کہ وہ فقیر ہیں، فقیری میں رہیں، خدا کا قہر نازل نہ ہونا یہ خدا کا معاملہ ہے، وہ فقیر کہہ دیا اور نازل ہو جائے گا۔ اس طرح کی عجیب غریب بات انہوں نے سید صاحب کے بارے میں کہا۔ اب یہ
یہ آپ کے ڈرانے دھمکانے کی باتیں جو ہے نا، یہ بھی کہنے لگا وہ عامل کہ یہ ڈرانے دھمکانے والی باتیں اپنی مریدوں کو سنایا کریں، ہم لوگ ایسے دموں میں آنے والے نہیں۔ یہ اس حاکم نے بکواس کیا۔ جس وقت یہ خبر حضرت کے کانوں تک پہنچی کہ وہ حاکم نے ایسا کہا ہے، شاہ اویس بلگرامی علیہ الرحمہ نے جب سنا کہ اس حاکم نے ایسی بد زبانی کی ہے تو حضرت کو جلال آ گیا، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھی اسے ان مرید کو عطا فرمایا، جس مرید سے خبر پہنچواتے تھے اسی مرید کو وہ عصا دیا اور فرمایا واپس جاؤ، اور اس لاٹھی سے اس کے تخت پر جس پر وہ بیٹھتا ہے اس پر 3 ضرب مارو، 3 بار مار کر واپس چلے آؤ۔ وہ مرید حضرت کے اس ارشاد کو بجا لایا، شاہ اویس بلگرامی علیہ الرحمہ کے عصا سے اس عامل کے کرسی پر بیٹھک پر 3 بار مار کر کے واپس آئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ یہ عامل جو حاکم بادشاہ کی طرف سے مقرر تھا، اسی دن اسے فرمان شاہی آئی کہ تمہیں تمہارے عہدے سے، تمہارے پد سے، تمہیں جو بھی کام دیا گیا تھا اس سے تمہیں برخاست کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے دیکھیے، ادھر اللہ والے کی گستاخی ہوئی، ادھر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا، اور سخت ذلت اور پریشانی کے ساتھ بلگرام سے وہ نکالا گیا، تمام مال اور املاک بھی اس کے ضبط کر لیے گئے۔ یہ جو لاٹھی، جس لاٹھی سے آپ نے مارنے کو کہا تھا، یہ لاٹھی اب تک ماررہ مقدسہ میں تبرکات میں شامل ہے الحمدللہ، اور لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور نہایت مؤثر بھی ہے، اور چونکہ ایک جلال اس لاٹھی میں ہے تو اس لاٹھی کی زیارت بھی عام نہیں کرائی جاتی، چونکہ جلال کا تعلق اس لاٹھی سے ہے الحمدللہ۔ حضرت سید شاہ میر سید اویس بلگرامی ثم مارروی علیہ رحمہ 20 رجب 1097 یا 98 ہجری 1686 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی جائے آسائش بلگرام محلہ سلہڑا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب نشان مزار مبارک بے نشان ہے، آپ کے مزار کا اب نشان نہیں ملتا، کیونکہ اب وہ جگہ ایک غیر مذہب والے کے مکان میں آ گئی ہے۔ ان وجہ سے اب مزار مطہر کے تعویذ کا بھی پتہ نہیں۔ حضرت جس طرح اپنی حالت حیات میں، زندگی میں گمنامی کو پسند فرماتے تھے، اسی طرح حالت ممات میں قبر مبارک کا نشان بھی آپ نے پسند نہ فرمایا۔ آپ کی قبر مبارک کے نشان بھی اب موجود نہیں ہے۔ حضرت سید صاحب میر سید اویس بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صاحبزادے چھوڑے۔ بڑے صاحبزادے سید شاہ محمد برکت اللہ عشقی علیہ رحمہ، اور یہ بلگرام میں پیدا ہوئے۔ منجلے سیدنا شاہ محمد عظمت اللہ صاحب قادری، اور چھوٹے شہزادے سیدنا شاہ محمد رحمت اللہ صاحب قادری۔ منجلے اور چھوٹے صاحبزادے کے مزارات کی نسبت حضرت سید شاہ محمد اسماعیل حسن قادری برکاتی مارروی لکھتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کے مزارات درگاہ برکاتیہ ماررہ میں ہیں، لیکن اب وہ بے نشان ہیں۔ اور حضرت حافظ حاجی علی احسن صاحب سجادہ نشین سرکار خرد ماررہ، اور سید محمد زاہد صاحب سجادہ نشین آستانہ بلگرام تحریر فرماتے ہیں کہ ان دونوں صاحبوں کے مزارات بلگرام میں ہیں لیکن اب لاپتہ ہیں۔ یہ تذکرہ تھا سید شاہ محمد اویس بلگرامی علیہ رحمہ کی۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔